محبت ہماری بھی ہے، کبھی کس سے محبت، کبھی کس سے، کبھی کوئی اچھا بولتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی اچھی گفتگو کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا محبت کا بیج ہر شخص کے دل میں اللہ رب العزت نے ڈالا ہے، لیکن ہماری محبت کا حال کیا ہے اور صحابہ کی محبت کا حال کیا ہوا کرتا تھا؟ ہمارے اندر بھی محبت کا بیج ہے، صحابہ کے اندر بھی محبت کا بیج ہے، لیکن انہوں نے محبت کے بیج کا کس طرح استعمال کیا ہے اور ہم نے محبت کے بیج کا استعمال کیسا کیا ہے؟ وہ صحابی اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ اعلان یہ فرمایا کہ جب جنگ ہونے والی ہے، جنگ کے لیے تیاری کرو۔ سارے صحابہ خوش تھے کہ کل جنگ میں جانا ہے، جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آپ درد محبت کے ساتھ سنیں، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے، دل سے تڑپیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا کہ جنگ کے لیے کل جانا ہے، جنگ کے لیے جب تیاری کا اعلان ہوا تو صحابہ خوش تھے فرط محبت میں، کیونکہ صحابہ کے دل میں جو محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تئیں تھی وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اپنے ماں باپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کے لیے تیار تھے، اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر کے افراد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے کھیت کو، کھلیان کو، ہر چیز کو کس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہ ان کے دل میں محبت جہاں گزی ہو چکی تھی، ان کے دل میں محبت اتر چکی تھی۔ ہماری طرح ان کے دل میں محبت نہیں تھی کہ ہم جیسی محبت کرتے ہیں کہ صرف نام کی محبت کرتے ہیں، نام کی زبان پر ہمارے محبت نبی آتی ہے، زبان پر یہ حال نہیں تھا، ان کا حال یہ تھا کہ دل سے محبت تھی۔ جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوا، معلوم تھا کہ جنگ میں جانے کے بعد شہادت ملنے والی ہے، لیکن وہ معلوم تھا کہ شہادت ہے، لیکن اعلان کرنے والا کون اعلان کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان پر سارے صحابہ خوش تھے اور جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا ہے اور جنگ کی تیاری شروع ہے۔ سنو اور درد دل کے ساتھ سنو، جنگ کی تیاری شروع تھی۔ ایک عورت گھر کے اندر تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے خاوند شہید ہو چکے تھے، ان کے شوہر شہید ہو چکے تھے، کسی جنگ میں گئے تھے، جنگ میں جانے کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ عورت اکیلی تھی۔ جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوا، جب اس نے سنا تو فرط محبت میں، جنون میں، ان کے دل میں جو محبت کا بیج تھا وہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تڑپتا تھا۔ جیسے ہی یہ اعلان سنا، وہ عورت کھڑی ہوئی، اس کے گود میں بچہ تھا، اس بچے کو لے کر زاروں قطار رونے لگی، روتی رہی، تڑپتی رہی، روتی رہی، اتنا زاروں قطار ہچکیاں مار کر وہ عورت رو رہی تھی۔ روتے روتے جب قرار نہیں آیا تو اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ گئی، اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد، اے لوگوں درد دل کے ساتھ سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آنے کے بعد اپنے لخت جگر کو، دودھ پینے والے بچے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ڈالا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے گھر میں میرے خاوند نہیں، شوہر نہیں ہے، میرا بچہ کوئی بڑا بچہ نہیں ہے، یہ چھوٹا بچہ آپ کے گود میں لا کر ڈالتی ہوں، جہاد کے لیے کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بچہ کیا کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ جہاد کے لیے آپ اسے لے جائیں۔ تو کہا اس بچے کو جہاد کے لیے؟ تو کہا کہ نانا، اگر کوئی شخص، اگر کوئی مجاہد اور اگر کوئی صحابی، ان کے ہاتھ میں اگر ڈھال نہ ہونا تو اس ڈھال کے بجائے ان کو میرے لخت جگر کو دے دینا اور کہہ دینا کہ ڈھال کی جگہ اسے استعمال کر لینا، تاکہ تیر کا وار آئے اس صحابی کو نہ لگے، میرے بچے کو لگے اور میرا بچہ شہید ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن میرا بھی نام ہو، شہادت کے اندر نام ہو، کہ ان بچوں کی ماں آئے کہ جس کا بچہ شہید ہو گیا اللہ کے راستے